اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون الرشید ایک عظیم مسلمان خلیفہ تھے۔ ان کی بیوی زبیدہ بھی ایک نیک اور پاک باز خاتون تھیں۔ دونوں میاں بیوی میں بہت پیار تھا، مگر ایک بار دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تو تکرار کے دوران میں زبیدہ نے شوہر سے کہا، تم جہنمی ہو۔ ہارون الرشید بیوی کی زبان سے جہنمی کا لفظ سن کر آپے سے باہر ہو گئے۔ اگر میں جہنمی ہوں تو تم میرے پہ حرام ہو، یہ کہہ کر خلیفہ نے ملکہ سے کنارہ کشی اختیار کر لی، مگر چند دنوں سے زیادہ بیوی کی جدائی برداشت نہ کر سکا۔ لیکن کیا کرتا، معاملہ بہت پیچیدہ تھا۔ خلیفہ کو کیسے پتہ چلے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی، اور جب تک اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ نہ ہو، یہ فیصلہ کیسے ہو کہ اس کے الفاظ سے طلاق واقع ہو گئی یا نہیں۔ خلیفہ سخت پریشان رہنے لگے، کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کریں۔ آخر اسے ایک ترکیب سوجی، کیوں نہ علماء وقت کو بلا کر ان سے فیصلہ کروایا جائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ خلیفہ وقت کی دعوت پر اپنے دور کے مانے ہوئے عالم دربار میں اکٹھے ہوئے۔ ان علماء کے ساتھ کسی عالم کا شاگرد 12-13 سالہ بچہ بھی تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید عالموں کی بہت قدر کرتا تھا۔ اس نے تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اس کی درخواست پر دربار میں تشریف لائے۔ پھر ان کے سامنے اپنے اور بیوی کے جھگڑے کی تفصیل بیان کی اور پوچھا، آیا میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ تمام علماء کرام خاموش ہو گئے۔ وہ سوچنے لگے، یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی۔ کچھ توقف کے بعد آخر ایک عالم اٹھا اور فرمایا، اے خلیفہ المسلمین، آپ کے جنتی یا جہنمی ہونے کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس سلسلے میں ہم کچھ کہنے سے معذور ہیں۔ یہ جواب سن کر ہارون الرشید اداس ہو گیا۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ دربار پہ سناٹا طاری تھا کہ دربار میں موجود 12-13 سالہ بچہ اٹھا اور علماء کرام سے استدعا کی، اگر اجازت ہو تو میں خلیفہ المسلمین کو جواب دوں۔ علماء کرام بچے کی اس جسارت پر حیرت زدہ تو بہت ہوئے، مگر اسے اجازت دے دی۔ بچہ ہارون الرشید سے مخاطب ہوا، اے خلیفہ المسلمین، اس وقت آپ کو میری ضرورت ہے یا مجھے آپ کی؟ ہارون الرشید کہنے لگے کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ پھر بچے نے کہا کہ آپ تخت سے نیچے تشریف لے آئیں، بلا شبہ آپ خلیفہ المسلمین ہیں، آپ کا درجہ بہت بلند ہے، مگر علماء کا درجہ آپ سے زیادہ بلند ہے۔ ہارون الرشید تخت سے نیچے آیا۔ اس نے بچے کا ہاتھ تھام کر اسے تخت پر بٹھا دیا اور خود دوسرے علماء کرام کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بچہ کہنے لگا، اے خلیفہ المسلمین، کیا آپ کی زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا ہے کہ گناہ کی خواہش اور قدرت ہونے کے باوجود آپ نے صرف اللہ کے خوف سے گناہ نہ کیا ہو؟ اور ہارون الرشید کہنے لگے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ میری زندگیوں میں ایسے بہت سے موقع آئے ہیں۔ تو بچہ کہنے لگا، خلیفہ المسلمین، آپ جنتی ہیں، اس لیے طلاق واقع نہیں ہوئی۔ ایک عالم کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے کمسن عاقل، تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ خلیفہ المسلمین جنتی ہیں؟ تو بچہ بولا کہ اس لیے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، جس نے گناہ کی قدرت رکھتے ہوئے گناہ کا ارادہ کیا مگر خوف خدا سے گناہ نہ کیا، وہ جنتی ہے۔ یہ جواب سن کر تمام علماء کرام نے بچے کو شاباش دیتے ہوئے کہا، سبحان اللہ، جس کا کم سنی میں یہ عالم ہے تو خدا جانے بڑا ہو کر کیا مرتبہ پائے گا۔ یہ بچہ ابو عبداللہ محمد بن ادریس بن شافع تھے، جنہوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شہرت پائی۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اس چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے اگر آپ اپنا دین اور دنیا ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔